إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. حضرات و سامعین اور ہماری مادہ ہے، ہم سب سے پہلے بارے گاہ زندگی میں دست لگوا ہے کہ ان کی توفیق سے آج ہم نے تقریر تراویح ادا کرنے کی کوشش کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تراویح کے بعد جو پارہ پڑھایا جاتا ہے اس کی تفسیر سنائی جائے، مگر ہم لوگ جہاد والے ہیں، کام سے تھکے ماندے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر تراویح کے بعد انشاءاللہ ہر روز کچھ نہ کچھ مختصر کی بات آپ کے سامنے بتائی جائے گی. تو آئیے آج ہم رمضان کی ابتدا میں، رمضان کی آمد پر، رمضان کے مہینے میں سب سے پہلا درس ہم اپنی نیت کے متعلق سنتے ہیں. آج کے درس کا عنوان ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دل پاک کرنا چاہیے اور اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے. اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارومدار انسان کے نیت پر منحصر ہوا کرتا ہے. وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یعنی انسان کے اعمال کا دارومدار انسان کی نیت پر ہے، اور انسان کی نیت جس طرح ہوگی اسی طرح اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا. مگر جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کو چھوڑ دیں، یعنی ہندوستان کو چھوڑ کر سعودی عرب جاتے ہیں، کئی اور دوسرے ملک جاتے ہیں، ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے، دنیا شادی کرنا. تو ایسے لوگوں کا مقصد کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ وہی رہے گی، دنیا نہیں جائے گی، مگر ان لوگوں کو آخرت نہیں ملے گی. اس لیے ہم لوگوں کو اب ہماری نیت صاف رکھنی چاہیے. انسان کو دنیا کی فکر نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرنا ہے. اگر انسان آخرت کی فکر کرتا ہے تو ساتھ یہ دنیا خود بخود آ جائے گی. اگر انسان آخرت کے پیچھے چلتا ہے تو دنیا آٹومیٹک سے اس کے پیچھے آ جائے گی. اگر انسان دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو آخرت انسان کے پیچھے کبھی نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، اس حدیث کے متعلق مختلف علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں. صحیح بخاری پہلی جلد میں اس صحیح حدیث کی طرح میں مولانا علامہ سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بہترین انداز سے جملہ لکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے حدیث کو کیوں لائے؟ دوسری حدیث کو بھی پہلے لا سکتے ہیں، مگر امام بخاری نے اس حدیث کو، نیت والی حدیث کو سب سے پہلے مقدم کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ان کا دل صاف تھا، نیت صاف تھی، سب کے متعلق ان سے دل رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے جب جوان کے چھوٹے رکھتے تھے ہمارے میدان میں جایا کرتے تھے، سب سے دور رہا کرتے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کسی کی ضرورت نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بچپن ہی سے صاف تھا. ان کے دل میں کسی کا کینہ نہیں تھا، کسی کی حسد نہیں تھا، کسی کے دل میں کینہ کپٹ حسد جلن دشمنی نہیں تھی. مگر آج ہم کیا ہیں، بچہ دشمنی کرتا ہے، بڑوں کی تو پوچھو پر دشمنیوں پر دشمنیاں نہیں ہوتی جاتی ہیں. میرے بھائی، آج کا درس جو ہم نے سنا کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، اور اس حدیث سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے. ہم اپنے دل کو پاک کرتے ہوئے، اپنی نیت کو صاف کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، معاف کرنا. اگر ہمارا کوئی بھائی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے،
ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تکلیف کو معاف کریں. اگر کوئی ہمارا بھائی ہمیں گالی دے رہا ہے, ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ گالی سن کر ہم اسے صرف گالی نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے. میرے بھائیوں, اس حدیث سے یہ بھی کام لیتا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھتے ہوئے, سحری کرتے ہوئے نیت کرنی چاہیے. ہر عمل کی نیت ہوتی ہے میرے بھائیوں. اگر ہم لوگ صبح اٹھیں, عورتیں اٹھیں, کھانا بناتے ہیں اور ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, سحری کر لیتے ہیں, کہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا. یعنی ہم لوگوں کو نیت کرنی چاہیے میرے بھائیوں. کہ یہاں پر لفظ نیت بار بار آ رہا ہے تو نیت کہتے ہیں یہ بھی بات جانتے ہیں. نیت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں, یعنی ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہی نیت ہو گئی, مگر اس کے لیے زبان میں کلمات الفاظ ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے. جو کوئی زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں وہ بدعت ہے اور اس کا اسلام میں حکم جائز نہیں ہے. جو کوئی زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا نماز پڑھا, میں صبح اٹھ کر یہ کروں گا, روزہ رکھوں گا, اور اسی طرح کاج کے اندر دعا لکھی جاتی ہے, وہ دعا پڑھتے ہیں, یہ تمام چیزیں بدعت ہیں, غلط ہیں. روزے کی بھی نیت ایسی کرنی ہے, روزے کے لیے نیت کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. آپ سو رہے ہیں, آپ کے دل میں خواہش ہو کہ مجھے صبح اٹھ کر سحری کرنا اور روزہ رہنا ہے کل کا, بس یہ اچھی نیت ہو. اس کے لیے دوسرے الفاظ کا کہنا یا کچھ اور الفاظ کا پڑھنا یہ بدعت ہے اور یہ جائز ہے. میرے بھائیوں, آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا, اور دوسری بات دوسروں کے غلطیوں کو معاف کرنا, نظر انداز کرنا اور دوسروں کی غلطیوں کو چھپانا. کیونکہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطی کو چھپاتا ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی غلطی کرتا ہے, ہم اس کی غلطی کو نہیں چھپاتے, دوسروں کے سامنے بولتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطی کو نہیں چھپاتا. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے غلطی کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا. اس لیے ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرنا ہے اور ان کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرنا ہے, ان کی غلطیوں کو چھپانا ہے اور اپنے دلوں کو ہر مسلمان بھائی سے پاک و صاف رکھنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, دین اسلام پر زندہ رکھے, جو ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہوئے, اپنی نیتوں کو صاف رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.